بیٹا میری جو ساری گفتگو ہے آپ کے ساتھ وہ جس ٹاپک پہ ہے وہ گول سیٹنگز ہے. ہمیں ٹارگٹس بنانے ہیں, ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے, اور ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے حوالے سے جو ہماری زندگی ہے وہ یقیناً ایک لیڈر کے طور پہ, کامیاب انسان کے طور پہ گزرنی چاہیے. تو ہم یہ سیکھیں گے آج میں کہ کس طرح سے ٹارگٹس بنانے اور کس طرح سے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں. ہم طالب علم ہیں, ہم میٹرک میں پڑھ رہے ہیں, ہم انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہے ہیں, ہم گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں, ہم کسی بھی کلاس میں ہیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اچھے نمبر لے لیں. کامیابی کی تعریف سب کے لیے مختلف ہے, کمپیریٹو ڈیفینیشن ہے. ایک صاحب سوچتے ہیں کہ اگر میرے نمبر اچھے آ جائیں تو میری کامیابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف یہ ہے ایک طالب علم والی. ایک کھلاڑی ہے, وہ کہتا ہے میچ میں جیت جاؤں تو کامیابی ہے. اس کے لیے یہ ڈیفینیشن ہے باحثیت کھلاڑی. ایک صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جی میرا اتنے پیسہ کما لوں. ان کی یہ ڈیفینیشن کامیابی کی باحثیت کاروباری انسان ہو سکتی ہے. ایک ٹیچر ہے, وہ کہتا ہے میرے بچے نمبر لے لیں. اس کی یہ کامیابی باحثیت ٹیچر ہو سکتی ہے. ایک ماں ہے, کہتی ہے میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو, یہ کامیاب ہو جائیں. ایک ماں کے لیے کامیابی باحثیت ماں یہ ہو سکتی ہے. ایک ملک کا سربراہ ہے, وہ کہتا ہے میرا ملک ترقی کرے, پھلے پھلے پھولے بڑھے, آگے بڑھے, دنیا کی سپر نیشن بن جائے, دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے. یہ ڈیفینیشن ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جس کو سیلز کا ٹارگٹ ملا ہے, اسے کہا گیا کہ اگر اتنا بک جائے گا, اتنا بیچ لو گے تو تمہیں یہ چیز جون سی ہے انعام کے طور پہ ملے گی. وہ سیلز کا ٹارگٹ ایک سیلز مین کے لیے شاید کامیابی ہو سکتی ہے. کامیابی کی تعریف ہر ایک کے لیے کمپیریٹو مختلف ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا اگر موازنہ کریں ایک دوسرے سے تو سب جدا جدا ہیں, بظاہر انسان ہے, لیکن مزاج کے اعتبار سے ہر بندہ دوسرے سے جدا ہے. عبدالساریدی کے لیے خدمت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے. کسی کے لیے شوکت خانم بنانا بہت بڑی کامیابی ہے. ایک صحابی ایک غزوہ میں زخموں کے ساتھ چور ہو کے نیچے گرتے ہیں. گرتے سمے وہ پکارتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم میں کامیاب ہوا, شہید ہو جاتے ہیں. شہادت کامیابی ہے. ہر ایک کی کامیابی اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹو ہے, جدا جدا ہے. آپ یہاں پڑھ رہے ہو, شرک پور میں ہو, آپ اگر کامیاب ہوتے ہو تو لاہور کے بچے سے زیادہ کامیاب, کیونکہ وہ وسائل میں بیٹھا ہے, آسانیوں میں بیٹھا ہے, دنیا جہان کی اسے سہولیات ہیں. گاؤں سے نکل کے بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ شہر والے بچے سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے, اس کی سٹوری زیادہ بڑی بنتی ہے. چند دن پہلے میرے پاس ایک بچہ ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس بچے کو اپنے بچوں سے ملوایا جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, اور اس بچے کی سکسیس سٹوری یہ تھی کہ پاکستان کا جو آخری گاؤں ہے اسکردو میں, وہاں سے آیا تھا. وہ کہتا ہے میں پورا دن چھٹی کے بعد کتابیں لے کے پورے شہر میں, پورے ٹاؤن میں موو کرتا رہتا تھا اور یہ ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کہیں سے کسی طرح مجھے کوئی ایک ایسا شخص مل جائے جس کو وہ تمام مضامین آتے ہیں جو میں نے پڑھنے ہیں, کیونکہ اسکول میں صرف اردو کا ٹیچر اویلیبل تھا. اور وہ کہتا ہے پورا دن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا تھا اور یہ ڈھونڈتا تھا کہ شاید کوئی ٹیچر ہو جو میتھ پڑھا دے, جو فزکس پڑھا دے, جو کیمسٹری پڑھا دے. اور وہ کہتا ہے میرے پاؤں پہ چھالے, کپڑے میرے پھٹ جانے, رات کو میں نے گھر آنا تو گھر والوں نے کہنا چھوڑ دو پڑھائی, وہ مونگ پلی چھیلنا اور یہ جو کام ہے چلگوزے بیچنا یہ کیوں نہیں کرتے, اس سے پیسے آ جائیں گے. وہ کہنے لگا نہیں مجھے تعلیم کا, علم کا شوق ہے, میں نے پڑھنا ہے. اپنے اس علم کی پیاس کی وجہ سے وہ شہر بدل لیتا ہے, گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے, ماں سے جدائی, باپ سے جدائی. اور وہ کہتا ہے آج 14 سال گزر گئے سر, میں انجینئر بن گیا ہوں, میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں, لاہور آ گیا ہوں, 14 سال میں فقط 4 ماہ گھر رہا ہوں. جو میں نے پرائز پے کیا اس پڑھنے کے لیے شہر کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور یقین کیجئے جب اس کی کہانی میرے بچوں نے لائیو سنی تو بچے رو رہے تھے, کیونکہ وہ چھٹی ہوتی, گھروں میں جاتے ہیں, ماں ملتی ہے, کہتی پتر کھانا کھادا ہے, پتر پانی تے نہیں پینا, باپ کپڑے لا کے دیتا ہے, عیدوں پہ جون سا وہ آسانی ہوتی ہے, گھر والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اور اس کا صرف شوق اتنا بڑا ہے کہ وہ شوق کے لیے گھر سے نکل کے تعلیم کے پیچھے چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے ڈگری کر کے آج مقابلے کا امتحان دینے کے قابل ہو رہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہو تو آپ کے بھی کوئی گولز اینڈ ٹارگٹس. میں لاہور سے چل کے 35 کلومیٹر دور ہوں, میرا بھی کوئی گول اینڈ ٹارگٹ, میرا بھی ٹارگٹ ہے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے, ان کو فائدہ ہو, ان کی زندگی بدلے, ان کی زندگی میں 1-2 جملے ایسے ضرور آئیں کہ یہ آج سے 15-20 سال بعد مڑ کے دیکھیں تو یہ کہیں ہاں ایک دن تھا جس دن ہماری سوچ بدل گئی تھی. کیوں؟ سوچ بدلنا ہی سب سے بڑا کام ہے. دنیا میں جتنے بڑے انسان ہیں, نبی, رسول, پیغمبر, ولی, اوتار, جتنے, انہوں نے سوچ بدلی.
اور سوچ بدلنے سے جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سوچ بدلتی ہے تو انسان کا عقیدہ اور نظریہ بدلتا ہے. جب عقیدہ اور نظریہ بدلتا ہے تو انسان کی عادات بدلتی ہیں. جب عادات بدلتی ہیں تو انسان کا کردار بدلتا ہے. جب انسان کا کردار بدلتا ہے تو انسان کی ڈیسٹنی بھی بدل جاتی ہے, یعنی انجام بھی بدل جاتا ہے. سوچ واحد چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے انسان پرانے سی پرانی بات کرو تو بدھا سے, صدارتا سے شروع کرو, وہ کہتے ہیں تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں. تمہیں جاننے کے لیے کوئی تمہارے 6 ٹیسٹ بلڈ کے اور ایکس رے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط تم اپنی سوچیں بتاؤ. تم سوچیں بتاؤ گے, میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. جب انسان بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کیا, یعنی آپ کا کلام کرنا بتاتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. بیٹا یہ جو ساری آج کی گفتگو ہے یہ دراصل اس موضوع پہ ہے بیٹا کہ ہمیں کس طرح سے سوچیں, کس طرح سے سوچنا چاہیے, اور اس طرح سے سوچیں جیسے سکھاؤں گا تو آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی. میرا پہلا پوائنٹ سن لیجئے گا آج کا سب سے امپورٹنٹ, کہ یاد رکھیے گا یہ لیکچر, یہ باتوں پہ عمل کرنے کے لیے قطعی یہ میٹر نہیں کرتا کس برادری سے ہو, کس گھر سے ہو, کن حالات سے ہو, کس طرح کے ہو. اللہ نے قوانین بنا دیے, جو انسان بھی ان قوانین کو فالو کر کے آگے بڑھتا ترقی مل جاتی. اللہ نے کہہ دیا میں نے نہیں دیکھنا, پتھر پڑے گا سر پہ سر پھٹے گا. قانون ہے, میسو چیز لگتی ہے تو سر پھٹتا ہے. اللہ نے کہا بلندی سے چھلانگ لگاؤ گے ٹانگیں ٹوٹیں گی. میں نے قانون بنا دیا گریوٹی کا. دنیا میں جہاں انسان ہوگا زمین کی کشش اسے کھینچے گی اپنی طرف. اللہ نے کہہ دیا کہ جب بھی کوئی اڑنا چاہے گا تو اسے اڑنے کے لیے یہ قوانین فالو کرنے ہوں گے. پرندہ اڑ رہا ہے, انسان بھی اڑ سکتا ہے, انسان اڑ پڑا. اور ایک وقت ایسا آیا انسان نے ثابت کر دیا کہ اگر قوانین کو سمجھ کے استعمال میں لایا جائے تو انسان زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کامیابی کا بنیادی ایک اصول سیکھنا ہے. کامیابی کے بے شمار قوانین, بے شمار ہیں, قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں, دنیا کے ریسرچرز نے بھی بتائے ہیں, غور و خوض بھی ہوا ہے. جبکہ دنیا کے جتنے جوہلا ہیں, جاہل لوگ, ان کے لیے صرف تکا ہے. جیسے یار دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں, کہتے ہیں بس تکا لگ جاتا ہے, اگر قسمت ساتھ دے تو ہو جاتا ہے. جبکہ حقائق کیا ہے بیٹا؟ حقائق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہے. تم نے ایچ سی ایل بھی کسی لیبارٹری میں بنانا ہوتا ہے تو کہیں سے ایچ اور سی ایل ملانا پڑتا ہے تو ایچ سی ایل بنتا ہے, تکا نہیں ہوتا. تمہیں ایک چائے کا کپ بھی اچھا بنانا ہے تو کوئی تناسب ہے, چینی کا, پتی کا, ابالنے کا اور بنانے کا, دودھ کا ایک تناسب ہے. اچھی ہانڈی کا بھی تناسب ہے. دنیا کی ہر چیز کا تناسب ہے. وہ تناسب, وہ ریشو, وہ انگریڈینٹس ملتے ہیں تو چیزیں بنتی ہیں. اگر وہ نہ ملے, نہ بنے تو چیزیں جو سی اس مقام پہ نہیں پہنچتی جس سے شناخت ہے ان کی. یعنی چائے ایک شناخت ہے, پتی نہیں ہے تو ملک ہو سکتا ہے چینی والا, گرم, چائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دودھ نہیں ہے تو کہوا ہو سکتا ہے, چائے نہیں ہو سکتی. اس مقام پہ جہاں شناخت ہے وہ تناسب چیزوں کا مل کے اسے بناتا ہے. آج ہم نے جو کامیاب ہونا سیکھنا ہے اس میں سب سے بنیادی کلیہ, بنیادی اصول سیکھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس بھی انسان کی زندگی میں کوئی مقصد یا گول ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو اصول ہے وہ صرف ایک اصول ہے, اور وہ اصول ہے مقصد کے واضح ہونے کا, ٹارگٹ کے واضح ہونے کا. دنیا میں بیٹا ٹوٹل آبادی ہے 7 ارب کی, اور 7 ارب بہت بڑی مقدار ہے. جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, جو دنیا کے تحقیق کرنے والے گروز ہیں, انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا میں 99% لوگوں کے پاس مقصد نہیں ہوتا. 99% لوگوں کے پاس مقصد نہیں ہوتا. آپ کو ثبوت دوں؟ ثبوت اس کا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ واقعی قابل تعریف کامیابی تک پہنچتے ہیں؟ آٹے میں نمک. چڑھ جو کسی اونچے سے مینار پہ, پورے ملک کو دیکھو کتنے لوگ آپ کو کامیاب ترین نظر آئیں گے, انگلی پہ گن سکتے ہو. تو اگر کالم نگار ہوگا تو ملک کا ایک کالم نگار, ٹاپ کا کالم نگار ہوگا. اگر اینکر ہوگا تو ایک ہوگا, دانشور ہوگا تو اکا دکا تکا 3-4. ادیب ہوں گے, کتنے کو علامہ اقبال ہیں, کتنے کو محمد علی جناح ہیں, کتنے کو اشفاق احمد ہیں, کتنے کو واصف علی واصف ہیں, کتنے نیلسن منڈیلا ہیں, کتنے بل گیٹس ہیں,
کتنے رائٹ برادران ہیں, کتنے مدام کیوری ہیں, چند. سو اتنی بڑی آبادی کے موب میں, اتنے بڑے پول میں 1% لوگوں کے پاس گول ہوتا ہے, اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کامیابی 1% لوگ ہی ہوتے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بیوروکریٹ ہے, ایک کامن ہے ان کا, اس میں ٹاپ ہے CSS کا, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ لاہور کی آبادی 1 کروڑ ہے, مثال 1 کروڑ کی آبادی لاہور کی ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ لوگوں میں 99 لاکھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 100 سال بعد بھی ان کے حالات یہی ہونے ہیں. جملہ بڑے دھیان سے سننا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 99 لاکھ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 100 سال بعد بھی ان کے آنے والی نسلوں کے حالات تقریباً یہی ہونے ہیں جو آج کل ہیں. صرف دنیا میں 1% وہ لوگ ہیں جو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں مقصد سیٹ کرنا ہے, ٹارگٹ بنانا ہے, اچیو کرنا ہے, کہیں پہنچنا ہے, ہماری کو مقام اور منزل ہے. ہم ایسے ہی بے معنی اور بے وجہ دنیا میں نہیں آ رہے. بنانے والے, یہ آپ کی کلاس میں گھڑی لگی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیے, نظر آ رہی ہے؟ اس کا مقصد بتائیے گا. یہ بازار سے جب خریدنے جائیں تو 200 سے لے کے 20,000 روپے کی بھی مل جاتی. یہ چیز جو پڑی ہوئی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کمرے میں کوئی یہ چیز بتا دیں, وہ کیل کانٹا ہی لگا ہو تو کسی مقصد کے ساتھ لگا ہوگا. اس اتنی بڑی کائنات میں اتنی گلیکسیز ہیں, ان گلیکسیز میں کتنے لاکھ سولر سسٹمز ہیں, اور اس میں سے ایک سولر سسٹم جس کو آپ ارتھ والا سولر سسٹم سن کہہ رہے ہو, اور اس اتنی بڑی کائنات, اتنی گلیکسیز میں اتنے خربہ سولر سسٹم میں سے ایک سولر سسٹم میں ایک زمین, اور اس اتنی بڑی زمین پہ آپ بے معنی نہیں ہو سکتے, بے مقصد نہیں ہو سکتے. وہ کہہ رہا ہے میں نے اشرف بنایا مخلوقوں میں سب سے سردار مخلوق. میں نے اس مخلوق کو کہا کہ یار یہ ساری مخلوقیں سجدہ کر دیں. فرشتوں نے کہا کہ والی تعالیٰ یہ تو فساد مچانے والی. نہیں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تم دیکھ کے مجھے مان رہے ہو, یہ بن دیکھے مانیں گے. تم دیکھ کے میرے پہ فدا ہو, یہ بن دیکھے مرنے کو تیار ہوں. تو حضور والا اتنی بڑی کائنات میں آپ ایک بہت اہم ہے. ایک کمرے میں لگی چیز, بلڈنگ میں پڑا ایک ٹکڑا بھی کسی چیز کا بغیر مقصد کے نہیں رکھا گیا. بغیر مقصد کے کتاب اس لائبریری میں نہیں لگی ہوئی, بغیر مقصد کے آپ کو بٹھایا نہیں گیا, بغیر مقصد کے میں نہیں یہاں پر آیا. تو ممکن ہے کہ کائنات کا مالک آپ کو دنیا میں ایک ڈیٹ پہ بھیجے, ایک ڈیٹ پہ واپس بلا لے, وہ بغیر مقصد کے ہو؟ امپاسبل. بھائی میں اپنی جیب میں چیز رکھوں تو مقصد سے رکھوں, میں اپنے گھر میں رکھوں تو مقصد سے رکھوں, میرا کائنات کا مالک مجھے رکھے تو بغیر مقصد کے رکھ دے گا؟ امپاسبل. وہ میرے سے کھربا گنا, شاید میں تو اس کے سامنے اوقات ہی نہیں رکھتا, انفینٹ پہ ذہین ہے. وہ کہہ رہا ہے میری دی ہوئی عقل سے تم زندگی گزارتے ہو. تو جو عقلیں بانٹ رہا ہے, عظمت بانٹ رہا ہے, بادشاہت بانٹ رہا ہے, اس کی بادشاہت کیا ہوگی؟ اس کی بادشاہت کا معیار کیا ہوگا؟ اب ذرا اندازہ لگائیے, سارے کینوس کو سامنے رکھ کے دیکھیے گا کہ ایک ڈیٹ پہ آپ کو بھیج کے ایک ڈیٹ پہ بلا رہا ہے تو بغیر مقصد کے بلا لے گا, اور اگر بغیر مقصد کے نہیں بلائے گا تو وہ مقصد ہے کیا؟ آج کا لیکچر یہ ہے, وہ مقصد ہے کیا, اور اس مقصد کو کہاں تلاش کیا جائے؟ کیا صرف FSC ICS ICOM کر دینا مقصد ہے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پورے ملک میں کھربا بچے کر رہے ہیں, لاکھوں کر رہے ہیں, کروڑوں کر رہے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بیٹا یاد رکھیے, مقصد تک خود پہنچنا پڑتا ہے. ایک پرانی یونانی کہانی ہے کہ کائنات کے مالک نے جب کائنات بنا لی تو اس نے انسان کے مقصد کو ایسے پکڑ کے دیکھا اور کہا اس کو کہاں رکھو. فرشتے حاضر ہونا شروع ہوئے. کہانی ہے, ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ باری تعالیٰ میں عرض کرو. کہتا باری تعالیٰ اس مقصد کو, یعنی اس کے مقصد کو تو رکھ دے کہاں پر؟ تو رکھ دے پہاڑ کی چوٹی پہ. کیوں؟ اسے مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے چوٹی سر کرنی پڑے. تو باری تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ پہنچ جائے گا K2 پہ, یہ ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی کر جائے گا, یہ کوئی جگہ نہیں مناسب. ایک اور نے کہا, یونانی کہانی 300 سال پرانی وزڈم ہے اس کہانی, ایک نے کہا کہ مالک اگر میں عرض کروں
سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں رکھ دیں. نے کہا نا نا نا, یہ تیل ڈھونڈنے کے لیے سمندر کی ریت چھانے گا بیٹھ کے تہ میں. ایک نے کہا ریگستانوں میں. اس نے کہا ریگستان کے ایک ذرے کا حساب لگا لے گا, اس کو یہ پتا لگ جائے گا پانی کے قطرے کتنے ہیں, ریت کے ذرے کتنے ہیں, درختوں کے پتے کتنے ہیں. یہ اتنے فیکٹس اینڈ فگرز اور کمپیوٹر پہ جانے والا آئندہ دنوں میں. اس نے کہا باری تعالیٰ پھر زمین کھود کے رکھ دو. اس نے کہا یہ تو پانی کی تلاش زمین سے کرے گا, تیل زمین سے, معدنیات زمین سے نکالے گا, اس کی تو سارا وسائل ہی زمین سے جڑے ہیں, یہ تو ہل چلانے والی مخلوق ہے. تو ایک فرشتہ آیا, اس نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے اندر ہی رکھ دو, تاکہ اس نے جب ڈھونڈنا ہو تو اسے باہر نہیں, اس کو اندر ہی جھاتی مارنی پڑے. یہ وہ راز تھا جسے بلے شاہ سمجھ گیا, اور جب سمجھا تو اس نے کہا اپنے اندر جھاتی مار. اقبال سمجھا تو اس نے کہا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی تمہارا سراغ زندگی کہیں باہر نہیں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے دنیا کا کوئی بندہ نہیں آپ کو بتا سکتا آپ کیا کر سکتے ہو. اچھا مقصد حیات کیا ہے, یا اس کو پتا یا آپ کو پتا. کیسا کمال ہے, ذرا اس کی ایکوریسی چیک کرو کہ یا تمہیں پتا یا اس مالک کو پتا ہے. وہ معاون ہے, وہ کہتا ہے میں نے انسٹال کیا چپ تیرے اندر, اس کو ذرا کھوج ڈھونڈ تلاش کر تو تجھے پتا لگے گا. تو سائنٹسٹ ہے, تو ڈاکٹر اچھا ہے, تو انجینئر اچھا ہے, تو ٹیچر اچھا ہے, تو بیوروکریٹ اچھا ہے, تو سیاستدان اچھا ہے, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اچھا ہے, تو ریفارمر اچھا ہے, تو پرنسپل اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈھونڈنا تمہیں خود ہے. فقط سائنٹسٹ, ٹیچر, پروفیسر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پائلٹ, آرمی بن جانا کمال نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں ہیں. لیکن کمال وہ ہے جو تلاش کر لیتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, میرا مقصد حیات ہے کیا. اور یہی جب سلطان باہو کے پاس بات پہنچی, یہ وزڈم ہے نا. ابھی میں آپ کے سر کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ دنیا میں ساری اچھی باتیں ہیں, پہنچ جانا کمال ہے. لیکچر کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو کہیں سے اٹھا کے کسی ایک ذہن میں, سوچ میں کہیں لے کے کھڑا کرنا. بیٹے ایسے بھی ہے دنیا. جب سلطان باہو اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے کہا تیرے اندر آب حیاتی ہو, کہ آب حیات امر ہونے کا فن باہر نہیں ہے کہیں, تیرے اندر ہی ہے. آب حیاتی امر ہونے کا فن تیرے اندر ہی ہے. تو اپنے اندر جاتی, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے بکل دے وچ چور, اندر آب حیاتی. سارا کچھ فلسفہ بیٹا یہ ہے کہ مقصد حیات تلاش کرو, آئے کیوں. امام مالک فرماتے ہیں انسان کی دو پیدائشیں, واحد مخلوق ہے جس کی دو پیدائشیں. ایک وہ پیدائش ہے جس دن یہ پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا پیدائش کا وہ دن ہے جس دن یہ پیدائش کی وجہ دریافت کرتا ہے اللہ نے بھیجا کیوں تھا. جس دن اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میری یہ 30, 35, 28, 18, 22 سال کی زندگی میں مجھے اللہ نے بھیجا کیوں تھا. کیا فقط پیدا ہونا مرنا مقصد تھا؟ اور اگر صرف پیدا ہونا مرنا مقصد تھا تو ساری مخلوقیں پیدا ہو کے مر جاتی ہیں. اگر صرف دنیا میں آنا اور جانا مقصد تھا تو گوبھی کا پھول بھی ایسے ہی کرتا ہے, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر فقط آنا اور جانا ہی تھا تو آم کے درخت کی بھی زندگی ہے, وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر صرف اس دنیا میں سانس لینا اور چلا جانا, لگڑ بگڑ, شیر, بگیاڑ, کتے, بلے سارے ہیں کائنات میں جو سانس لیتے ہیں, سانس پورا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں. اس کا مقصد اس سے بہت اونچا تھا. اس کا مقصد تھا کھوجنا کہ میں اچھا کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے پرفارم کروں تو دنیا کے لیے واہ 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 کمال. یار یہ دنیا کے جتنے بیسٹ پرفارم, میرا ٹاپک ہے جی, ریسرچ کے ٹاپکس ہیں. کئی چیزیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, کہیں آپ دنیا میں پڑھنی شروع کرتے ہیں. تو میں کھوجتا ہوں دنیا میں لوگ کیسے کلک ہو جاتے ہیں. عابدہ پروین عارفانہ کلام گاتی, اسے انٹرویو کسی نے لیا, میں سن رہا, کسی نے کہا کہ اتنا شاندار تم گاتی. لوگ بوریاں نوٹوں کی پھینکتے, تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے, غرض سے محاورہ ہو. وہ کہتی ان کے لیے گاتی نہیں, اس کے لیے گاتی. صرف سوچنے کا زاویہ بدلا ہے اور وہی کلام دنیا سر ڈھونڈ رہی ہوتی. صرف پینٹر نے پینٹنگ میں سوچا کہ اگر وہ بھی دیکھ رہا ہے تو کیسی بنے گی, تو کمال کر دیا. جب آپ نے چیز کو کمال بنانا ہوتا ہے تو ہمیشہ سوچتے ہو کہ کس زاویے سے بناؤں تو کمال بنے. ایک کیا, یہ بات جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں میرے اردو کے ٹیچر نے مجھے سکھائی تھی انٹرمیڈیٹ میں. اس نے کہا پتر ایف ایس سی تو کر جانی ہے, یو ای ٹی تو پہنچ جانا ہے, انجینئر تو بن جانا ہے, سوچن دا زاویہ تے نیت بدل. میں کہا جی کیا کروں؟ کہتے ابھی سے نیت کر کے میرے اللہ اگر میں کچھ بنا تو تیری مخلوق کو فائدہ ضرور دوں گا.
کیونکہ انجینئر سارے بنیں گے, یہ نیت کسی کسی کی ہوتی ہے. گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بیٹے جب یہ آپ اس طرح کی نیت کو کھوج کے پا لیتے ہو تو آپ زیادہ انفلوئنشل ہوتے ہو, آپ زیادہ دنیا میں اثر انداز ہوتے ہو, آپ زیادہ افیکٹیوٹی سے لائف گزارتے ہو, آپ ہونے کا, اس دنیا میں ہونے کا حق ادا کرتے ہو, آپ اس دنیا میں موجودگی کا احساس محسوس بھی کرتے ہو اور ہونے کا احساس دلاتے بھی ہو. فقط آنا اور جانا کوئی بڑی بات نہیں. قبرستانوں میں کتنے آ کے چلے گئے, آج کی ڈیٹ کو 100 سال پیچھے لے جاؤ, ادھر کوئی ہوگا نا, کہاں گیا, نہ وہ رہا, 100 سال بعد ہم نے بھی نہیں ہونا, اگلے لمحے کا پتہ نہیں. اگر آج ہے تو کوئی وجہ ہے, اور اگر وجہ ہے تو دریافت کرنی پڑے گی. سو بیٹا آج کا سب سے امپورٹنٹ لیسن پہلا یہ کہ دنیا کے 1% لوگوں کو صرف پتا ہے کہ مقصد ہے کیا. تو کیوں نہ یہ کلاس روم یا ہمیں سننے والے وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس 1% میں شامل ہو جائیں. چلیں پہلے یہ اسٹیٹکس, یہ چیزیں, انٹرنیٹ نہیں تھا, ویڈیوز نہیں تھی, کتابیں نہیں تھی, پہنچتی نہیں تھی. اب تو آسان ہو گیا, یہ 1% بڑھنا چاہیے, 2, 3, 4 پہ آنا چاہیے, پرسنٹیج بڑھنی چاہیے. جیسے پہلے بچے مر جاتے تھے, پہلے پولیو زیادہ ہوتا تھا, پہلے ہیلتھ سینٹرز نہیں ہوتے تھے, پہلے میڈیکل سینٹرز نہیں ہوتے تھے, پہلے تعلیم کامن نہیں تھی. نالج واز دی کاموڈٹی آف کنگز. کسی زمانے میں علم صرف اور صرف حق تھا بادشاہوں کے بچوں کا. آج فقیر کا بچہ اٹھتا ہے, غریب کا بچہ اٹھتا ہے, تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے, 125 سال کا ریکارڈ توڑتا ہے. کمال ہے. ممکن ہے بادشاہ کے بچے کی 2nd ڈویژن ہو, جا کے پتہ کیجئے گا میٹرک میں, انٹر میں, لیکن غریب کا بچہ چنچی چلا کے ٹاپ کر جاتا ہے. ایک عام سے ڈاکٹر کا بچہ, ایک عام سا لڑکا اے لیولز کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. علی معین نوازش وہ بتا دیتا ہے کہ یار غربت میٹر نہیں کرتی, خواب میٹر کرتا ہے.